السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی ہے سلطنت زمرد۔ قدیم زمانے میں ایک سلطنت تھی جسے لوگ سلطنت زمرد کہتے تھے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا کہ اس کے باغات زمرد کی مانند سبز اور چمکتے تھے۔ محل کے گنبد سونے کی طرح دمکتے اور بازاروں میں ہر وقت رونق رہتی۔ رعایا خوشحال تھی کیونکہ ان کے بادشاہ سلطان زین العابدین نہایت انصاف پسند اور رحم دل تھے۔ مگر سب سے زیادہ ذکر ہوتا تھا ان کی بیٹی شہزادی عالیہ زمرد کا۔ عالیہ حسن میں بے مثال تھی۔ اس کے لمبے سیاہ بال ایسے لگتے جیسے رات کا آسمان بہہ رہا ہو۔ آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی اور چہرہ صبح کے سورج کی طرح روشن۔ لیکن صرف حسن ہی نہیں، عالیہ کا دل بھی علم اور حقیقت کی تلاش میں لگا رہتا۔ وہ اکثر کتابوں کے درمیان گھنٹوں گزارتی اور اپنے محل کے بالکنی سے رعایا کو دیکھتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب محل کے دروازے پر ایک اجنبی نمودار ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے عالیہ کی پرسکون زندگی کو ایک نئے طوفان میں ڈال دیا۔ اجنبی بظاہر ایک سیاح لگتا تھا۔ وہ خود کو یوسف کہہ کر متعارف کرواتا۔ اس کا چہرہ معصوم لگتا تھا لیکن آنکھوں میں ایک عجیب چمک چھپی تھی۔ وہ بڑی نرمی سے بات کرتا، رعایا کو کہانیاں سناتا اور دیکھتے ہی دیکھتے دربار کے لوگوں کا دل جیتنے لگا۔ بادشاہ نے اس کا خیر مقدم کیا اور چند دن محل میں رہنے کی اجازت دے دی۔ مگر شہزادی عالیہ کو کچھ اور ہی محسوس ہوا۔ اس نے اپنی کنیز حنا سے کہا، یہ شخص سب کو بھا گیا ہے لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک چھپا ہوا راز دکھائی دیتا ہے۔ حنا نے ہنس کر کہا، شہزادی، آپ ہر بات میں شک ڈھونڈ لیتی ہیں۔ لیکن عالیہ کے دل کی بے چینی بڑھتی گئی۔ ایک رات شہزادی نے حنا کو کہا کہ وہ اجنبی کے کمرے پر نظر رکھے۔ آدھی رات کے وقت حنا نے دیکھا کہ یوسف چپکے سے کمرے سے نکلا اور محل کے پرانے تہہ خانے میں اتر گیا۔ شہزادی اگلی رات خود وہاں چھپی۔ اس نے سنا کہ یوسف کسی سے سرگوشیوں میں بات کر رہا ہے۔ جلدی کرو، شہزادی کو قابو میں لانے کا وقت قریب ہے۔ یہ الفاظ سن کر عالیہ کا دل دہل گیا۔ مگر جیسے ہی وہ قریب پہنچی، یوسف خاموش ہو گیا اور اندھیروں میں غائب ہو گیا۔ شہزادی نے صبح اپنے والد کو بتایا مگر بادشاہ نے کہا، بیٹی، ہر اجنبی کو دشمن نہ سمجھو۔ کبھی کبھی ہم شک کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ عالیہ نے سوچا کہ وہ خود حقیقت تلاش کرے گی۔ اسی رات اس نے کھڑکی سے دیکھا کہ یوسف ایک سیاہ خنجر لیے باغ میں جا رہا ہے۔ وہ دبے پاؤں اس کے پیچھے گئی لیکن اچانک سب چراغ بجھ گئے اور باغ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ جب روشنی واپس آئی تو یوسف غائب تھا۔ زمین پر صرف ایک پرانا سکہ پڑا تھا جس پر سلطنت سحرستان کا نشان بنا تھا۔ عالیہ نے کانپتے ہوئے کہا، تو یہ شخص دشمن سلطنت سے آیا ہے۔ اب عالیہ نے فیصلہ کیا کہ یوسف کو چال میں لائے گی۔ اس نے ایک خفیہ دعوت رکھی اور یوسف کو مدعو کیا۔ محفل میں ہلکی موسیقی چل رہی تھی۔ عالیہ نے یوسف سے کہا، کیا تم نے کبھی سلطنت سحرستان کا نام سنا ہے؟
یوسف کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، اس کی آنکھوں میں خوف جھلکنے لگا۔ عالیہ نے محسوس کیا کہ اس کا اندازہ درست تھا، لیکن اسی لمحے یوسف نے چراغ بجھا دیا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ عالیہ نے ہمت نہ ہاری، وہ دوبارہ محل کے تہہ خانے میں گئی۔ وہاں دیوار پر ایک خفیہ دروازہ تھا جو دبانے پر کھل گیا۔ اندر ایک لمبی سرنگ تھی جو محل سے نکل کر شہر کے پرانے کھنڈرات تک جاتی تھی۔ وہاں عالیہ کو کاغذات ملے جن میں لکھا تھا، جلد ہی شہزادی کو قید کر کے سلطنت پر قبضہ کر لینا۔ عالیہ نے کاغذات چھپا لیے اور فیصلہ کیا کہ اب یوسف کو سب کے سامنے بے نقاب کرے گی۔ اگلے دن محل میں ایک بڑی محفل ہوئی۔ موسیقی اور رقص کے بیچ عالیہ کھڑی ہوئی اور سب کو خاموش کر دیا۔ اس نے سب کے سامنے وہ کاغذات پیش کیے۔ یہ ثبوت ہے کہ ہمارے درمیان ایک غدار چھپا ہے۔ یوسف نے قہقہہ لگایا، تم سمجھتی ہو مجھے پکڑ لو گی؟ میں بہروپیہ ہوں، مجھے کوئی نہیں پہچان سکتا۔ وہ بھاگنے لگا مگر محل کے محافظ پہلے سے تیار تھے۔ طویل جدوجہد کے بعد وہ پکڑا گیا۔ اس کا بھیس اتر گیا۔ وہ شہرستان کا جاسوس نکلا جو برسوں سے موقع کی تلاش میں تھا۔ بادشاہ نے سب کے سامنے کہا، میری بیٹی نے اپنی عقل اور ہمت سے سلطنت کو بچا لیا ہے۔ آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ صرف شہزادی نہیں بلکہ ہماری سلطنت کی محافظ ہے۔ رعایا نے تالیاں بجائیں اور نعرے لگائے۔ عالیہ نے مسکراتے ہوئے سوچا، سچ کتنا بھی چھپایا جائے آخر کار سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ سچائی ہمیشہ جیتتی ہے، سازش کتنی ہی مضبوط کیوں نہ ہو، ایک دن بے نقاب ہو ہی جاتی ہے۔ شکریہ۔